چاہیے. فرمایا یہ میری پلاننگ، یہ منصوبہ بندی بلا وجہ نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ایک دم سے کائنات جب اپنے اختتام پہ پہنچے گی اور اپنی آخری منزل پہ قدم رکھے گی تو پھر اس کے بعد یہ مقصد تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ میں نے کائنات کیوں بنائی. فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر تم دیکھو گے کائنات کا جب آخری قدم اٹھ جائے گا اور اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائے گی تو پھر اس کے بعد کائنات کی بساط لپٹ جائے گی اور پھر ایک بہت بڑی چیخ آئے گی. وہ بڑا دن آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی. وہ دن وہ ہوگا جس میں انسان اپنی زندگی بھر کی ساری کمائی، کوشش کاوش سب یاد کرے گا. پھر انسان یاد کرے گا کہ میں نے کیا کیا. وہ دن آئے گا، وبرزت الجحیم لمن یری، پھر جہنم کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی. فاما من طغی، پھر جس نے سرکشی کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی پہ مر مٹا ہوگا، فإن الجحیم ہی المأوی، تو بے شک اس کا ہی ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر وہ دن آئے گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور سن لیجئے مومنوں، اللہ کے پر ایمان رکھنے والوں، تم بھی سن لو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس اسی کا ٹھکانہ جنت بنے گی. تو اگر اسی راستے پہ چلتے رہے اور خواہشوں، ناجائز خواہشوں سے بچتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ضرور جنت میں داخل کروں گا. تو فرمایا کہ میں نے یہ کائنات بلا وجہ نہیں بنائی، میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ اس کو ایک مقصد تک پہنچاؤں. پھر فرمایا سورہ عبسہ میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ جو کانوں کو بند کر دے گی جب وہ آواز آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، تو پھر تم دیکھو گے کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. وہ عجیب ہولناک منظر ہوگا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور بیٹا ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور اس دن تم دیکھو گے ہر شخص ایک ایسی کیفیت میں ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا. وہ دن آئے گا جب سب کے ہوش اڑ جائیں گے اور سب ایک کیفیت میں ہوں گے، ایک عجیب حالت میں ہوں گے، ایک مشغولیت میں ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، لیکن ایمان والو پر امید رہو، ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والو، مایوس نہ ہونا. اللہ فرماتا وجوہ یومئذ مسفرہ، جس دن سب کی ہوائیاں اڑ جائیں گی، ہوش اڑ جائیں گے، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. اس دن بھی تم دیکھو گے کچھ چہرے ہوں گے جو چمکتے دمکتے آ رہے ہوں گے، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، مسفرہ، کھلے ہوئے چہرے دیکھو گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے. یہ وہی چہرے ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، وہ مسکرا رہے ہوں. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، لیکن کچھ چہرے وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر گرد چھائی ہوئی ہوگی. ترہقھا قطرہ، سیاہی ان پہ پڑی ہوئی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا یہی ہوں گے کافر اور فاجر، نافرمان بدبخت، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا. یہ ہے وہ سیریس میٹر جو ہمارے سامنے اس طرح مکمل ہوتا ہے. اب ذرا غور فرما لیجئے کہ دنیا کہاں بھٹک رہی ہے اور اللہ نے یہ سب کچھ سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. اسی کائنات کے حوالے سے سارا فلسفہ سمجھا دیا گیا ہے. اگر آدمی صحیح طریقے سے غور کرے تو اسے سمجھ آ جائے کہ کائنات مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اور کوئی منصوبہ بلا وجہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دکھانا ہوتا ہے. تو اللہ نے وہ بتا دیا کہ میں تمہیں اس کے بعد کیا دکھاؤں گا اور کہاں پہنچاؤں گا. تو یہاں سب جو کچھ ہے اس میں ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے. انسان بڑا نادان ہے اور اپنے تئیں پتہ نہیں کیا کیا اصول بنا لیتا ہے اور اس کے بعد